میرا سوال بنتا ہے, اور ہو سکتا ہے میں جاتا ہوں آپ کو نظر نہ آتا ہوں, ہو سکتا ہے یہ بھی پاسبل ہے کہ میں حلیہ تبدیل کر کے جاتا ہوں. ہمارے لیے تو اب کہیں اس حلیے میں آنا جانا آسان نہیں ہے, بہت مشکل ہو گیا چلنا پھرنا. ہو سکتا ہے برقعے میں لیڈیز ڈپارٹمنٹ میں جا کے بیٹھ جاتا ہوں. اچھا بھائی, میرا سوال, جب رب کریم نے سب انسانوں کو پیدا کیا تو پھر سزا اور جزا کا جو معاملہ ہے وہ کیوں ہے؟ مطلب یہ کہ کوئی گھر کافر میں تو اتنا, تو اللہ نے کیوں کافر پیدا کیا؟ اگر کوئی مسلمان ہیں تو اللہ نے کیوں مسلمان پیدا کیا جبکہ سب انسان اس کے بندے ہیں؟ یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ کیا شیطان کے سجدہ نہ کرنے پر؟ کیونکہ شیطان تو فرشتوں کا سردار تھا. یہ بات واضح طور پر سمجھائیں, کیونکہ جو لوگ بہت اشتعال کرتے ہیں تو اچھی طرح کھوپڑی شریف میں آ جائے. اشکال کرتے ہیں, اشقال لکھا ہوا ہے, اشقال. اردو کا تو بیڑا غرق ہو رہا ہے الحمدللہ. دیکھو بھائی, ویڈیو نہیں بنائے, ٹھیک ہے نا. دیکھو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا, کوئی کافر کے گھر میں پیدا ہوتا ہے, کوئی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوتا ہے, لیکن اللہ نے عقل بھی دی ہے نا. بالغ ہونے کے بعد اس کو سوچنے کا اللہ موقع دیتے ہیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. یہ امتحان سب کے لیے ہے. تو جو اس امتحان میں کامیاب ہو وہ جنت میں جائے گا, جو اس امتحان میں ناکام ہو وہ جہنم میں جائے گا. تو کافر اس لیے جہنم میں نہیں جائے گا کہ اس کے ماں باپ کافر تھے, بلکہ کافر اس لیے جہنم میں جائے گا کہ اس کو بالغ ہونے کے بعد اس کی عقل نے کہا کہ میرے ماں باپ غلط دین پر ہیں, پھر بھی اس نے اپنے ماں باپ کو فالو کیوں کیا. آپ کہہ سکتے ہیں وہ مجبور تھا, جیسے میں نے بتایا نا کہ ہندو لڑکی مسلمان ہوئی, ہندوؤں نے ٹانگیں توڑ کے اس کو قتل ہی کر دیا. یہ رپورٹ آئی ہے میرے پاس. پھر اسی خاندان کی دوسری لڑکی چھپ کے مسلمان ہوئی. تو اسلام کیسے پھیلتا ہے آپ, اور وہ لڑکی مسلمان ہوئی ہے اور رو رہی تھی بیچاری. میں نے کہا یار دیکھو اللہ یہ بھی تو ہے نا, یہ اپنے آپ کو مجبور نہیں سمجھ رہی. تو میں نے اس سے پوچھا بہن آپ کو کیسے خیال آیا؟ اس نے کہا کہ بھائی اس کے جو ریلیٹو تھے انہوں نے بتایا کہ شروع سے کہہ رہی دماغ میں یہ بات ہماری اٹکتی تھی کہ یہ پتھر جن کو ہم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں یہ کیسے ہماری بگڑی بنا سکتے ہیں. تو اللہ نے اس کو ایمان, عورت ہو کے ایمان کی توفیق دی, لیکن اس نے بھی ایمان چھپایا ہوا ہے. میں نے بھی اس کو کہا کہ بتاؤ نہیں ورنہ ظاہر ہے قتل کر دیں گے. تو مار دیتے ہیں, ٹانگیں توڑ دیتے ہیں, پتہ نہیں بہت کچھ کرتے ہیں. سب نہیں کرتے, بہت سے ہندو لبرل بھی ہوتے ہیں, لیکن بہت سے کر بھی رہے ہوتے ہیں. تو اللہ نے کافر کو یہ بھی آزادی دی ہے کہ بھائی تو مسلمان ہوتا ہے, اگر تجھے خطرہ ہے کہ ماریں گے پیٹیں گے تو اپنے ایمان کو شو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کلمہ پڑھ لو چھپ کے, اللہ جانے آپ جانو, اس پہ بھی اللہ بخش دے گا. کتنی آسانی دے دی نا, کہ موت کا خطرہ ہو یا بہت زیادہ مار پیٹ کا خطرہ ہو تو اللہ کے سامنے اناؤنس کر دے اور اپنے ایمان کو لوگوں سے چھپا لے. مکہ میں بہت سے صحابہ مسلمان ہوئے تھے, لیکن انہوں نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا, ظاہر نہیں کیا تھا, کیونکہ قتل ہونے کا خطرہ تھا. تو یہ بھی اللہ نے آسانی دی ہے. اس کے بعد بھی اگر کوئی مسلمان نہیں ہوتا تو پھر وہ اللہ کی حجت اس پہ تمام ہو چکی ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم تو کافر گھر میں پیدا ہوئے, ہمارا کیا قصور ہے, تو میں ان سے کہتا ہوں اگر آپ چرسیوں کے یہاں پیدا ہوتے تو کیا چرس آپ کے لیے اجازت ہو جاتی؟ آپ چوروں کے ہاں پیدا ہوتے تو کیا گورنمنٹ آپ کو معاف کر دیتی کہ آپ نے چوری کی ہے آپ کو سزا ملے گی؟ آپ کے چونکہ میرے ابا بھی چور تھے, نانا بھی چور تھے, دادا بھی چور تھے, تو میرا تو خاندان چوری کر رہا ہے تو میرا کیا قصور ہے؟ گورنمنٹ چھوڑ دے گی آپ کو؟ آپ کے ابا نے بھی مرڈر کیا, قتل کیا, اماں نے بھی کیا, دادا نے بھی کیا, نانا نے بھی کیا, آپ نے بھی 10-20 بندے مار دیے, اب پھانسی کے پھندے پہ لے کے جا رہے ہیں, تو آپ کو میرے تو ابا بھی یہی کام کرتے رہے ہیں, میرا کیا قصور ہے؟ ہمارا تو بزنس ہی یہی تھا, بندہ مارو پیسے لو, ہماری تو دال روٹی اسی سے وابستہ تھی. تو کیا حکومت چھوڑ دے گی؟ حکومت کہے گی کیا تمہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ غلط ہے؟ تو اسی طرح بھائی جب حکومت نہیں چھوڑتی اللہ بھی نہیں چھوڑے گا. ہاں اللہ نے یہ اجازت دے دی ہے کہ ایمان کو چھپا سکتے ہو جب تک مجبوری ہے, جہاں مجبوری ختم پھر چھپانے کی اجازت نہیں ہے.